ایک طالبان نے صرف 38 دنوں کے اندر قرآن کریم کو مکمل حفظ کر لیا، جو اسلامی دنیا میں اور اسلامی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کشمیر کی سرزمین اور جامعہ سیدہ حفصہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، میں نے راتوں کی نیند اپنے اوپر حرام کر دی، دن کا حرام سب کچھ میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا۔ میں 24 گھنٹے صرف قرآن ہی سے وابستہ تھی، قرآن ہی کو یاد کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے میری محنت کا مجھے صلہ عطا فرمایا، تو میں نے 38 دن میں مکمل قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ 6667 آیتیں، 114 صورتیں، یہ تو سننے کی بات ہے، کہنے کی بات ہے، لیکن کرنا تو وہی جانتا ہے جس نے یہ کیا۔ میں نے 1 سال میں قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ میری ایج وہ 10 سال کی ہے۔ ہم پوری رات کو جاگ کر بیٹھتے تھے، قرآن اپنا سبق یاد کرتے تھے، کبھی کھانا بھی چھوڑ دیا، بولتے تھے تب تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک سبق یاد نہیں ہو جائے گا، پھر کھانا بھی چھوڑ دیا، تو یہ محنت ہمیں حاصل کہ دنیاوی علم کا جو اینڈ ہے وہ دنیا ہے، موت آئی تو اس علم کا کوئی فائدہ وہاں پر ذرہ بھر بھی نہیں ملے گا، اور یہ وہ تعلیم ہے جو دنیا میں بھی عزت کا مقام دے گی اور آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے فردوس قادری اور میرے ساتھ میرے کیمرہ پرسن ہے فاروق شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رائزنگ کشمیر۔ اس وقت ہم ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں موجود ہے جہاں کے طالب علم نے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی کمائی ہے۔ جہاں پر ہم اس وقت موجود ہے، انہوں نے یہ یہاں پر اپنی چھوٹی سی عمر میں حفظ قرآن کیا ہے۔ یاد رہے، حفظ قرآن کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مانیں ہم تو یہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ ایک خاص بات اس انسٹیٹیوٹ کی بھی یہ بھی ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے کہ یہاں کی ایک طالب علم نے 38 ڈیز میں حفظ قرآن کیا ہے۔ الحمدللہ، یہ تو اللہ کا ہی کرنا تھا کہ اللہ نے یہ کام مجھ سے ہی انجام دلایا، لیکن اس کے لیے میں نے خود بھی کوشش کی۔ اللہ نے خود فرمایا جو کوشش کرے گا تو جو میری طرف 1 قدم چل کے آئے گا، میں اس کی طرف 10 قدم کا چل کے جاؤں گا۔ تو میں نے اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، میں نے راتوں کی نیند اپنے اوپر حرام کر دی، دن کا حرام سب کچھ میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا۔ میں 24 گھنٹے صرف قرآن ہی سے وابستہ تھی، قرآن ہی کو یاد کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے میری محنت کا مجھے صلہ عطا فرمایا، تو میں نے 38 دن میں مکمل قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ جب میں سبق سناتی تھی تو میرا پہلا سبق جب میں نے سنایا تو میں نے استاد کو 1 پارہ اور دوسرے پارے کے 5 صفحے میں نے سنائے تھے، تو میں نے ایسے ہی کبھی میرا نصف سبق ہوتا تھا، نصف پارہ سبق ہوتا تھا، کبھی 1.25 پارہ، کبھی آدھا پارہ، تو ایسے ہی میرا شیڈول رہا۔ میں رات کو سوتی نہیں تھی، رات کے 12-1 بجے میں بستر پہ آتی تھی، 3 بجے پھر اٹھ جاتی تھی، تو دن بھر میرا یہی کام ہوتا تھا۔ 5 منٹ میں کھانے میں نماز وغیرہ میں دیتی تھی، تو اس کے بعد میرا یہی روز کا کام یہی تھا 8 دن تک کہ میں صرف قرآن اور سے حفظ کرتی تھی، اسی سے وابستہ بھی تھی۔ شوق تو مجھے بچپن سے تھا، لیکن یہ شوق مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شوق میرا کب پورا ہو جائے گا۔ ایک دن ہم نیچے آفس میں بیٹھے تھے، مولوی صاحب بچوں کو حوصلہ افزائی کے لیے کچھ باتیں کر رہے تھے، تو اسی دوران میرے اندر بھی شوق پیدا ہوا کہ میرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں بھی کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنے محتمم صاحب سے 1 ماہ کا ٹائم مانگا، انہوں نے مجھے کہا کہ 1 ماہ نہیں، میں آپ کو 2 ماہ دیتا ہوں کہ آپ اگر کر کے دیں گے، تو میں نے بھی مولوی صاحب کی بھی عزت رکھی، اپنی جو زبان سے میں نے بات نکالی تھی اس کی بھی میں نے عزت رکھی، تو میں نے محنت کی، تو 2 ماہ نہیں، میں نے صرف 38 دنوں کے اندر مکمل قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شافع بنت بشیر احمد شاہ، میں لولاب کی رہنے والی ہوں۔ میں نے صرف 79 دنوں میں قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ مجھے بہت شوق تھا قرآن کریم کو حفظ کرنے کا، پھر جب میں یہاں آئی تو پھر میں نے بھی بہت زیادہ محنت کی، اور خاص کر ہمارے استادوں نے ہم پر بہت زیادہ محنت کی۔ ہم پوری رات کو جاگ کر بیٹھتے تھے، قرآن اپنا سبق یاد کرتے تھے، کبھی کھانا بھی چھوڑ دیا، بولتے تھے تب تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک سبق یاد نہیں ہو جائے گا، پھر کھانا بھی چھوڑ دیا، تو یہ محنت ہمیں حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رخسانہ بنت عبد الرحمن ہے۔ میں نے صرف 2 ماہ میں قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ ہم آگے اور محنت کرنا چاہتے، قرآن کے علوم کو سیکھنا چاہتے، پر یہاں ہمیں ایسے وسائل نہیں کہ ہم آگے کچھ کر سکیں۔
ہمیں جو یہ بلڈنگ ہے وہ کرائے پہ ہے، تو ہمیں مہینے میں 25,000 بھرنے پڑتے ہیں، اور ہمیں اپنے دینی بھائی بہن سے یہی معتمانہ اپیل کرتی ہوں کہ وہ ہماری مدد کرے کہ تاکہ ہم اپنی زمین خرید سکیں اور اپنی نئی بلڈنگ تعمیر کر سکیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زینب بنت مظفر ہے، میں خانسا بڈگام کی رہنے والی ہوں۔ میں نے 1 سال میں قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ میری ایج 10 سال کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ پچھلے 11 سالوں سے چل رہا ہے، جامعہ سیدہ حفصہ کے نام سے ہے۔ تو الحمدللہ تو گزشتہ چند سالوں سے اللہ نے اس مدرسے میں اپنا کرم فرمایا ہے، خصوصاً اس بات کا کہ ہمارے مدرسے کے اندر پچھلے ہی سال ایک طالبہ نے صرف 38 دنوں کے اندر قرآن کریم کو مکمل حفظ کر لیا، جو اسلامی دنیا میں اور اسلامی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کشمیر کی سرزمین اور جامعہ سیدہ حفصہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ ہمیں ایک اعزاز اور فخر کی بات ہے، پورے خصوصاً عالم اسلام کو اور پورے اس کے بعد عموماً خصوصاً اہل کشمیر کے مسلمانوں کو اور عموماً پورے عالم اسلام کو یہ ایک مبارکبادی کا ایک مصدع ہے، پیغام ہے کہ اللہ نے یہ کارنامہ یہاں پر انجام دیا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ نیٹ وغیرہ کے ایگزامز آتے ہیں، IAS IFS باقیہ میٹرک ایگزام، TDC وغیرہ کے ایگزام ہوتے ہیں، پھر کتنا ہائی لائٹ ہوتا ہے، ہمارے چینل کتنا ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ دیکھو اس نے 500 آؤٹ آف 500، 500 میں سے 500، 500 میں سے 499، ایسے روز کئی دنوں تک یہ ریل چلتی رہتی ہے۔ تو اچانک اس پر ہمیں یہ افسوس ہے کہ یہ ایک وہ کارنامہ ہماری ایک لڑکی نے کیا۔ مجھے افسوس ہے، عام لوگوں سے زیادہ مجھے علماء پر افسوس ہے، مدارسوں پر افسوس ہے، جنہوں نے یہ چینلوں کے وساطت سے، اخباروں کے وساطت سے، مختلف وسائل کے وساطت سے سنا، لیکن انہوں نے کوئی تکلف بھی نہیں کیا کہ ہم دیکھیں آیا یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ تو نہیں ہے کہ عوام میں اپنی پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے، TRP بڑھانے کے لیے کچھ یا چندہ جمع کرنے کے لیے ایسا مت کرتے ہیں۔ تو مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے اور افسوس ہے کہ اس چھوٹے سے مدرسے میں جس کا بھی کوئی قد کاٹ بھی نہیں ہے، کہ ان مدارس نے، یہاں کے ہمارے بڑے بزرگوں نے دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں کیا کہ ہم بھی دیکھیں کہ آیا یہ بچی کون ہے جس سے صرف 38 دنوں میں قرآن پاک کو، یہاں تو سال بھر کو حفظ یا سکول کے سبجیکٹس یاد نہیں ہوتے ہیں، کتابیں یاد نہیں ہوتے، پھر پیروں فقیروں کے پاس جانا پڑتا ہے، کبھی کسی کے پاس قلم لے کر جانا پڑتا ہے، اس کو پھونک مار دو، اس کو تعویذ دے دو، اس کو پانی دم کر کے دے دو، اس کو دم کرو تاکہ یہ پڑھے، یہ کامیابی کرے، کوالیفائی کر پائے۔ لیکن اس سے بڑا جو کامیابی، جس میں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، جو کتاب سب سے اہم کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، جس کتاب کے سوا ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہماری کوئی پہچان نہیں ہے اور ہماری کوئی منزل نہیں ہے، اس کتاب کو ہماری ایک بچے نے 6667 آیتیں، 114 صورتیں، یہ تو سننے کی بات ہے، کہنے کی بات ہے، لیکن کرنا تو وہی جانتا ہے جس نے یہ کیا۔ میں آج بھی اس کو تہہ دل سے تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس بچی نے یہ ہمارے مدرسے میں کارنامہ انجام دیا، اللہ اس کو اس کے عوض اس کے خاندان کو برکت عطا فرمائے اور اس قرآن پر قائم اور دائم رکھے، اس قرآن کے علم پر قائم اور دائم رکھے اور عمل کے ساتھ ساتھ زندہ رکھے۔ یہ انتہائی ضروری۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہماری یہاں ایک کالونی ہے، نام میں کالونی کا نہیں لوں گا، تو وہاں پر جب بھی کوئی مرتی ہے خاتون تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں غسل دینے کے لیے، کسی کو بھیجو کسی کو بھیجو۔ مجھے یہ افسوس ہے کہ ہماری بہنوں کو غسل دینا تک آتا نہیں ہے، کفن پہنانا آتا نہیں ہے، وہ کب سیکھیں گی؟ دنیا کا ہر علم، دنیا کا ہر فن سے وہ واقف ہیں، ہر فن وہ جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے، یا تو ڈر کی وجہ سے ایمان کمزور ہے یا پھر بے خبری کی وجہ سے۔ تو عام مجھے لگتا ہے کہ علم ہے ہی نہیں جو یہ کر پائیں گے، اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہر مسلمان بندے، یہاں تو ہم نے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں مروج تعلیم کے لیے استعمال کیے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر سکولوں پہ پروگریس رپورٹوں پر بھی لکھتے ہیں، جبکہ یہ سراسر کھلا قرآن کی یہ دلیل جو ہے نا علم پڑھنے کی، یہ صرف قرآن اور حدیث کی ہے، دنیاوی کوئی علم نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دنیاوی علم کا جو اینڈ ہے وہ دنیا ہے، موت آئی تو اس علم کا کوئی فائدہ وہاں پر
ذرہ بھر بھی نہیں ملے گا. اور یہ وہ تعلیم ہے جو دنیا میں بھی عزت کا مقام دے گی اور آخرت میں بھی عزت کا مقام دے گی اگر اس پر انشاءاللہ عمل کریں. دیکھیے آپ تو واقف ہیں کہ ہماری جو تہذیبی حالت ہے، تمدنی حالت ہے، اور ہمارے اخلاق اور کردار کا جو مورل ہے، موازنہ ہم کس سے کریں گے؟ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ اٹھنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں. میری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے، خصوصاً اہل کشمیر کے مسلمانوں سے، خدا را اپنی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. اور یہ کتاب قرآن ہے. قرآن کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. یہی راہ ہدایت ہے. اسی کے ذریعے آپ کو اپنی اولاد عزت بھی دے گی اور آپ سے عزت بھی لے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی سرخ روئی اور آخرت میں بھی سرخ روئی نصیب ہو جائے تو اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، لڑکوں کو اور لڑکیوں کو قرآن کی تعلیم سے اور قرآن کے نور سے آراستہ کرائیں.